ہمارے ایک بھائی نے کہا ہے کہ سورہ فجر کی آیت نمبر 25 کی ایک ویڈیو بنا دیں، تو آج اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ فا زبر فا، یا واو زبر یو، یہ جو واو ہے یہ حروف لین ہے۔ حروف لین پورے قرآن پاک کے اندر دو ہیں، واو اور یا کے اوپر جب یہ چھوٹا سا نشان جزم آئے تو یہ ساکن ہوتے ہیں، واو اور یا ساکن سے پہلے جب زبر آئے تو یہ حروف لین کہلاتے ہیں۔ حروف لین نرم آواز سے جلدی پڑھتے ہیں، تو اس کو جیسے سلائڈنگ ہوتی ہے نا اوپر سے نیچے کی طرف آنا، یعنی کہ اوپر سے آواز نیچے کی طرف آتی ہے۔ فا یو، میم زبر ما، فیوم، حمزہ زیر ای، فیومئی، زال لام دو زیر ذل، فیومئی ذل۔ یہاں پر جو قاعدہ اپلائی ہوا ہے وہ ہے ادغام یرملون والا، بلا غنہ والا۔ میں آپ کو اس قاعدے کی دو جو حرف ہیں یہ قاعدہ کب اپلائی ہوتا ہے وہ دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پر زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں کہ تنوین اور نون ساکن پر یہ قاعدہ اپلائی ہوتا ہے۔ تنوین آئے گا جب دو زبر دو زیر دو پیش آئے گا، یا ساکن ہوگا، نون ساکن ہوگا، تو اس کے بعد جو ہے یہ دو حرف آئیں را اور لام، تو پھر یہ قاعدہ اپلائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں تنوین ہے، تنوین کے بعد لام ہے، ٹھیک ہے، را اور لام کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پر یہ قاعدہ اپلائی ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے کیا؟ تو جب تنوین اور نون ساکن کو ان دو حروف کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو وہاں پر ہم بغیر غنہ کے اس کو ملاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک بہت پیاری مثال ہے، پہلا کلمہ کے اندر جب ہم محمد دور پڑھتے ہیں تو یہاں پر جو تنوین ہے یہاں پر ایک نون کی آواز ہے۔ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ تنوین کے اندر نون کی آواز چھپی ہوتی ہے، جیسے دال دو پیش دن، تو یہاں پر نون کی آواز ہے۔ تو جب ہم نے دال کو را کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہاں پر نون کی آواز ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہم بغیر غنہ کے پڑھتے ہیں، تو اس کو ہی کہتے ہیں ادغام بلا غنہ، یعنی کہ بغیر غنہ کے ساتھ ملانا۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد جب را اور لام آتے ہیں تو وہاں پر ہم بغیر غنہ کے ملاتے ہیں، تو یہاں پر یہی قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، ادغام بلا غنہ والا۔ تو یہ تنوین کے بعد لام ہے، جب ہم اس کو ملائیں گے تو یہاں پر نون کی آواز یعنی غنہ کی آواز نہیں آئے گی۔ زال لام دو زیر ذل، فیومئذ، لام الف زبر لا، الف سے پہلے زبر ہے، الف حروف مدہ ہے، زبر کو کھینچیں گے۔ حروف مدہ تین ہوتے ہیں جن کو دو حرکات کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ فیومئذ لا، یا پیش یو، عین زال زبر عز، یعز، زال زیر زی، لا یعز۔ یہاں پر تشدید والا حروف ہے، تشدید والے حروف کے پڑھنے میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، جب بھی آپ تشدید والا حرف ادا کریں تو اس کے اوپر ایک قسم کی جماؤ سختی کریں۔ نون اور میم کے اوپر جب تشدید آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز روکنے کو، اور غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ، عین زبر ع، زال الف زبر ذا، عذا، با زبر با، عذاب۔ یہاں پر بھی الف حروف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، زبر کو کھینچیں گے دو حرکات کے برابر۔ ہا الٹا پیش مد ہو، یہ جو مد ہے، یہ جو باریک سا مد جہاں پر بھی آتا ہے آپ نے اس کو چار حرکات کے برابر کھینچنا ہے۔ اس مد کا جو نام ہے مد منفصل ہے۔ مد منفصل وہ مد ہوتا ہے جس کلمے کے اندر مد ہو، اس کے بعد جو اگلا کلمہ ہے اس کا جو پہلا لیٹر پہلا حرف ہے وہ الف ہو، یعنی کہ حمزہ الف کی شکل میں ہو، تو وہ جو مد ہوتا ہے باریک سا اس کا نام مد منفصل ہوتا ہے۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو چار حرکات کے برابر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نام یاد ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں یاد ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عذابہ احد، یہاں پر احد ہے، جب یہاں پر ہم سانس توڑیں گے وقف کریں گے تو پھر ہم پڑھیں گے احد، یعنی کہ دال کے اوپر ہم جزم لگائیں گے اور سانس توڑیں گے۔ کیسے پڑھیں گے پوری آیت کو؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ۔